دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ امراض حیض، ٹھیک ہے۔ حیض کے جتنے بھی امراض ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ ماہواری کا نہ ہونا، بند ہونا، زیادتی، بار بار آنا، رک رک کر آنا، یہ سارے اس میں آج ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ ہمارے پاس بک ہے نیو میڈیکل امراض نسواں و اطوال، ٹھیک ہے۔ امراض حیض، ابتدائی بندش، ماہواری کا بند ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ماہواری کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے ملک میں 12 سے 15 سال کی عمر کی لڑکیوں کو ماہواری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ کبھی کبھی پہلی مرتبہ ماہواری آنے کے بعد دوبارہ آنا بند ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 6 ماہ گنی گئی ہے۔ لیکن اگر پہلی ماہواری آنے میں کوئی رکاوٹ ہو اور 15-16 سال عمر ہونے پر بھی ماہواری حیض جاری نہ ہو، یا ایک مرتبہ حیض آنے کے بعد پھر نہ آئے اور سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ جسم میں کسی مرض کی وجہ سے ماہواری نہیں آ رہی۔ اس کے لیے فوری طور پر علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ہی بندش حیض کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی بندش یعنی ابتدا شروع ہونے کے بعد ہی بند ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایک ماہواری شروع ہو کر کچھ عرصے تک باقاعدہ جاری رہنے کے بعد بغیر حمل قرار پائے اگر ماہواری رک جائے تو وہ الگ مرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق مناسب جگہ تحریر کیا جائے۔ جی، علامات۔ اچھا جی، اس کی اب ہم علامات سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جریانی خون ماہواری ہونے پر جسم کے تمام اعضاء میں تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے اور دونوں خصیے رحم اووریز جنہیں کہتے ہیں کہ مکمل طور پر نشو نما ہونے کے ساتھ قاذف نالی، ٹھیک ہے، جو نالی ٹیوبز ہوتی ہیں، فلوپین ٹیوبز، ٹھیک ہے، اور رحم میں ورمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کس وقت ہوتی ہے؟ جب پہلی مرتبہ شروع ہوتی ہے نا، اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض، ٹھیک ہے، لگے اور اس کے جسم میں کسی قسم کی تبدیلی رونما ہو تو اس کا جسم اور کمزور ہونے لگتا ہے اور پیروں میں ورم ہو کر کئی قسم کی غیر قدرتی علامات دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی مخصوص، ٹھیک ہے، عوامل، یہ جی ہے ہمارے پاس، کبھی کبھی مخصوص عورت میں اور بھی مختلف علامات دکھائی دیتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، چال بھی اور آواز بھی مردوں کی طرح ہو جاتی ہے، بھاری اور اونچی آواز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مردوں کی طرح بولنے لگ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ابتدائی بندش میں جو نا تبدیلی آتی ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے یہ۔ ایسی حالت میں عام طور پر یہ علامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ کون سی؟ ایسی عورتوں کی کمر میں درد، سر میں درد، کانوں سے کم سنائی دینا، آنکھوں کے امراض، بھوک نہ لگنا، کھٹی چیزوں کے کھانے کی خواہش، مٹی، کوئلہ وغیرہ اشیاء کھانا، بھاری پن، خصیے رحم اووری میں بھاری پن، ہاتھ پیروں میں جلن اور آگ وغیرہ ہوتی ہے۔ آگ جیسی جلن محسوس ہوتی ہے کہ ہاتھ ہمیشہ نہ تپتے رہتے ہیں، جلن سی محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ موسم سرما میں بھی یہ کیفیات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ابتدائی جو ہے نا بندش حیض، اس کی علامات ہوتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ علاوہ سے کبھی کبھی ماہواری نہ ہونے پر اس کے بدلے میں جسم کے کسی دوسرے حصے یعنی ناک، کان، منہ، ریکٹم، مکت، ٹھیک ہے، پخانے والی جگہ وغیرہ سے جریان خون ہونے لگتا ہے۔ سوجن اور جی خرابی اور جلد پر مختلف حصوں میں نشانات، بے ہوشی اور ہسٹریا جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیٹ میں درد، عرق النساء، پیٹ پھولنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دست وغیرہ کی علامات دکھائی دیتی ہیں۔ اگر جسم میں کوئی زخم وغیرہ ہو جائے تو اتنا جریان خون ہو جاتا ہے کہ مریضہ کی جان لالے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اب ہم اسباب جان لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کس سبب یہ ہوتی ہیں چیزیں۔ کمزوری، جسم، پردہ بکارت، ہیمن کا نہ پھٹنا اور اس میں پہلے ہی سے سوراخ نہ ہونا جس سے خون باہر نہ نکلنا، یعنی پردہ بکارت کا پھٹنا نہ ہونا، نہ پھٹنا، اور ٹھیک ہے، اس میں سوراخ نہ موجود نہ ہونا جس وجہ سے خون باہر نہیں نکلتا، اور اسی وجہ سے یہ بندش حیض شروع ہو جاتا ہے۔ خاندانی امراض، یعنی یہ آپ کی موروثی خاندانی، آپ کے خاندان میں یہ بیماری پائی جاتی ہو، ٹھنڈا لگنا، رحم اور خصیے رحم اووریز کے امراض، ذیابیطس، رحم کا نہ ہونا، کنٹھ مالا کے امراض وغیرہ۔
اچھا جی، مرض کا فیصلہ، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کیا لینا ہے؟ ہر مرض عام طور پر خطرناک نہیں ہوتا، لیکن مناسب علاج معالجہ نہ ہونے پر یکدم خون کا جاری ہو جانے سے ممکن ہے کہ کمی خون کے سبب موت واقع ہو جائے۔ پھر بھی زیادہ عرصے تک ایسی حالت رہنے کی بنا پر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سمیت ہو سکتی ہے۔ کمزوری کے سبب دوسرے امراض ہو سکتے ہیں، مثلاً ورم، دست، موشن وغیرہ، ٹی بی وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے ہم اس کے علاج کے بارے میں اب جان لیتے ہیں۔ اکثر کمی خون، خاص طور پر آج کے دور میں وٹامنس کی کمی ہو سکتی ہے۔ وٹامنس کی کمی ہمارے جسم میں آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے نیچرل غذائیں چھوڑ دی ہیں۔ ہمارا جو طرز زندگی ہے یہ بھی نیچرل سے ہٹ کر آرٹیفیشل ہوتا جا رہا ہے دن، اور جو ہماری فاسٹ فوڈ ہے خاص طور پر، اس وجہ سے، کیونکہ دیکھا جائے نا نیچرل غذا میں نا، جہاں تک میں نے تحقیق کیا، سرچ کیا، کہ ہم نے پھلوں وغیرہ کا شیک بنانے شروع کر دیے ہیں، حالانکہ ان میں جو غذائیت ہوتی ہے، اصل اگر آپ پوری مکمل طور پر غذائیت لینا چاہتے ہیں تو انہیں چبا کر کھایا جائے، تبھی ہم ان سے پورے وٹامنز، ٹھیک ہے، اور جو غذائیت ہوتی ہے ان میں، تبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق وٹامنز، مثلاً پھل، یہ دیکھیں نیچے بات وہی آگے، مثلاً پھل، سبزی وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح شام کھلی ہوا میں سے ٹھنڈے پانی میں نہانا دھونا، صاف ستھرے مقام اور کپڑوں وغیرہ کا استعمال ضروری ہے۔ اگر دودھ میں چھوارا، بادام وغیرہ پیس کر، یہ دیکھیں یہ بہت ہی کمال کی ٹپ ہے، بہت ہی زبردست ٹپ ہے یار، اسے نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ تو ویڈیو پاز کر کے ابھی سے بنا لیں اسے۔ اگر دودھ میں چھوارا، بادام وغیرہ پیس کر ملا کر پیا جائے تو خاص فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹھنڈ سے بیماری ہے تو اس سے بچا جائے۔ اگر یہ امراض آپ کو ٹھنڈ کی وجہ سے شدت اختیار کر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ٹھنڈ سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں بندش حیض، بندش پہ، ٹھیک ہے، ایمنوریہ کہتے ہیں جسے۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح سے، کچھ عرصے تک برابر نوبتی، ٹھیک ہے، طور پر حیض آتے رہنے کے بعد اچانک حیض آنا بند ہو جاتے ہیں، مینسز جو ہیں، پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی امتحان کرنے پر حمل کی علامات بھی نہ ہوں تو بندش حیض کہتے ہیں اسے۔ لیکن بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ، حمل کا زمانہ، قبل بلوغت اور سن یاس یعنی مینوپاز، حیض کا رک جانا کے زمانے میں بندش حیض کو اس مرض میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ یہ منافعاتی یعنی فزیولوجیکلی احتباس حیض بندش حیض کہلاتا ہے۔ اس مرض کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کاذب، یہ آئیے اس کو آگے جا کے سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے سے سمجھتے ہیں کہ کثرت حیض، ماہواری کی زیادتی، یہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور اس کے لیے کچھ ٹپ جانتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے جی، کثرت حیض ماہواری کا بہت زیادہ آنا، ٹھیک ہے، ماہواری کے دنوں میں زیادہ اخراج خون کو کثرت حیض کہتے ہیں، لیکن دو حیضوں کے درمیان اگر اندہام نہانی یعنی ویجائنا سے تھوڑا بہت خون کا اخراج ہو تو استحاضہ کہتے ہیں۔ تھوڑا بہت ہو تو اسے استحاضہ کہیں گے، مطلب تھوڑا بہت ہوا ہے تو یہ تو معمولی سی بات ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ ہو، زیادتی کے ساتھ ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے، ماہواری کی زیادتی یا کثرت حیض، ٹھیک ہے۔ دونوں کا فرق یہاں بتا دینا ضروری ہے کہ کسی عورت کو مہینے میں 2 بار جریان خون ہوتا ہے اور کسی کو 1 ہی بار ہوتا ہے، لیکن دونوں کی مقدار زیادہ دنوں تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کبھی نوبتی جریان خون کی مقدار زیادہ تو کبھی بار بار جریان خون ہوتا ہے، اور کبھی 2 حیضوں کے درمیان میں غیر قدرتی جریان خون ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس کے درمیان غیر قدرتی طور پر جو خون ہوتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے، مینوریا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جریان خون بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ان کی بھی اقسام ہیں جی۔ کبھی چمکیلا لال رنگ، ہلکا نیلا پن ہوتا ہے اس میں، کالا پانی جیسا، ٹھیک ہے، یہ دور سے کالا پانی جیسا ہو جاتا ہے، جیسے سیال، اور سادہ گاڑھا خون کا تھکا یا گانٹھ دار ہوتا ہے، یعنی لوتھڑے کی طرح آتا ہے۔ کبھی اس میں بو رہتی ہے اور کبھی نہیں، مطلب یہ کبھی بدبودار بھی آتا ہے تو کبھی یہ بغیر بو کے بھی آتا ہے۔ اسباب اس کے سبب کیا ہے؟ اسقاط حمل کے وقت یا اس کے بعد رحم میں جنین کے مر جانے پر۔ اسقاط حمل یعنی
حمل کے گر جانے کے بعد یہ واقعہ آپ کو پیش آ سکتا ہے، یا اس کے بعد رحم میں جنین کے مر جانے پر، رحم میں مشیمہ کے رہ جانے پر، رحم کی پوری طرح نہ سکڑنے پر، زچگی کے بعد رحم کے سامنے کے حصے یا بیرونی حصے میں ورم میں دوران خون کی زیادتی وغیرہ کی وجہ سے جریان خون ہوا کرتا ہے، یعنی صحیح طرح سے اندر ٹیوب جو ہوتی ہیں صاف نہیں ہوتی اسقاط حمل کے بعد، تو اس کی وجہ سے بھی یہ وقفے سے جاری رہتا ہے، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیض کی زیادتی، کثرت ماہواری کا آنا، اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ اسقاط حمل ہو سکتا ہے، یا رحم میں جنین کے مر جانے پر، ٹھیک ہے، رحم میں پوری طرح نہ سکڑنے، زچگی کے بعد رحم کے سامنے کے حصے یا بیرونی حصے میں ورم، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں جی، قاذف نالی، فلوپین ٹیوب جو ہوتی ہے نا، جہاں سے اسپرم ہو کے گزرتے ہیں اور جہاں پر بچہ جو ہے نا پرورش پاتا ہے، ان ٹیوبس کے ذریعے پھر باہر اس کی ولادت ہوتی ہے۔ کہ کینسر زمان حمل میں نس کے پھٹنے سے، فائبرین، بواسیر یا ملیریا کے سبب، خون کی کمی، تلی اور جگر کے بڑھ جانے اور رسولی وغیرہ کی وجہ سے، اگر جگر کے امراض، برائٹ ڈیزیزز کے سبب سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت مجامعت، ٹھیک ہے، یعنی مباشرت، غیر قدرتی طریقے سے مباشرت کرنا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جی، ہم اس کو اکثر اگنور کر جاتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی، اسے آپ سیریس لیں۔ غیر قدرتی طریقے سے، جی یہ غیر قدرتی طریقہ کیا ہے؟ قدرتی کیا ہے پہلے تو اسے سمجھ لیتے ہیں، اور غیر کیا ہے؟ قدرتی یہ ہے کہ جو نیچرل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا ہول ہے، اگر اس میں کیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس ہول سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، جیسے پاخانے والے جیسے مکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انال بھی کہتے ہیں اسے، اگر اس میں کیا جائے تو اسے کہتے ہیں غیر قدرتی طریقہ۔ اب میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے کہ بیک آنس جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مباشرت کرتے ہوئے، یا بیک جو ہول ہوتا ہے جہاں سے غلاظت وغیرہ کے اخراج ہوتے ہیں، وہاں پر مباشرت کرتے ہوئے کبھی آپ نے جانوروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے کریں؟ وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے یہ، آپ دیکھیں کتنی ایک زبردست بات ہے، کبھی آپ نے جانوروں کے جو فیمیل ہیں، ٹھیک ہے، مادہ، ان میں حیض کے ماہواری کے مسائل بھی کبھی دیکھیں؟ پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تبھی وہ اس کے لیے انٹر کورس کے لیے تیار ہوتے ہیں، مباشرت کے لیے، لیکن کبھی ان میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں؟ نہیں پائے جاتے۔ کیوں نہیں پائے جاتے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی غیر قدرتی طریقہ استعمال نہیں کیا، وہ جو قدرت ہے، نیچر ہے، اس کے مطابق وہ کمبینیشن مباشرت کرتے ہیں۔ اچھا جی، کثرت اولاد، محرک اشیاء کا استعمال، گرم دواؤں کا زیادہ استعمال، بہت زیادہ پیدل چلنے، گھڑ سواری کرنے، جنسی کتب پڑھنے یا اس قسم کی فلمیں وغیرہ دیکھنے، اور کیا بات ہے، بڑی زبردست انہوں نے بات لکھی ہے یہاں پہ کہ جنسی کتب، ٹھیک ہے، جو خواہشات کو ابھارتے ہیں، رسالے وغیرہ، ٹھیک ہے، ہو گئے، بکس ہو گئی، ان کو پڑھنے یا اس قسم کی فلمیں وغیرہ دیکھنے، یعنی پورن موویز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پورن موویز آج کل بہت زیادہ، ہر فرد اس کا شکار ہے، میل کیا فیمیل کیا، ہر بندہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہماری جو سیکس لائف ہے، ٹھیک ہے، تباہ کر دیں گے۔ ہمیں اس جو نیچرل طریقہ تھا وہ تو دکھائی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو غیر فطری ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بھیانک اثرات ہوتے ہیں اور بھیانک نقصانات ہوتے ہیں، وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور جب وہ ہم اپنے، جب کپل ایک دوسرے پر وہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں نا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ نقصان آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، کثرت حیض کا آنا، ماہواری کی زیادتی، ٹھیک ہے، یا بندش آ جانا، یا رک کے آنا، یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم قدرت سے ہٹ کے، جو اللہ رب العزت نے نیچر بنائی ہے، فطرت بنائی ہے، قدرت بنائی ہے، اس سے ہٹ کے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو یہ چیزیں پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں سزا کے طور پہ۔ تو یہاں پہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات لکھی ہے کہ یا جنسی کتب پڑھنے یا اس قسم کی فلمیں وغیرہ دیکھنے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہے اس میں۔ اچھا جی، ہوا کے خاص اثر سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، جی ہاں، کسی علاقے میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آب و ہوا میں سمندر کے کنارے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے جی، نیچے علاقے میں رہنے سے یہ مرض زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، کنارے، سمندر کے کنارے، سی سائڈ پہ یہ وہاں پر زیادہ بہ جاتا ہے، جو اکثر وہاں کے وزٹر ہوتے ہیں نا، تو سمجھ لیں ان میں یہ مرض زیادہ ہو سکتا ہے۔ دماغی پریشانی، کوئی صدمہ وغیرہ، غم و غصہ، ٹھیک ہے، پیڑوں میں، چوتھڑوں میں لگنا، الٹیاں، کھانسی، گرم پانی کی پچکاری، رحم کے منہ پر کاسٹک لوشن کے استعمال وغیرہ اسباب سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ کیا بات انہوں نے لکھی ہے، بہت ہی زبردست لکھی ہے بات یہ
کہ رحم کے اوپر کاسٹک لوشن وغیرہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، آپ کو دیکھا ہوگا کہ مباشر انٹر کورس سے پہلے ہم نا کچھ کریمز وغیرہ، کوئی لوشن وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی لیبریکینٹس آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ نا آسانی سے دخول ہو سکے اور آسان ہو سکے. لیکن وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اگر ہم نیچرل سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل استعمال کریں تو پھر تو وہاں تک ٹھیک ہے بات. لیکن اس سے ہٹ کے ہم کوئی لوشن وغیرہ جو آج کل مارکیٹ میں کہ نائٹ وغیرہ اس قسم کی جو میڈیسن آئی ہوئی ہیں یہ استعمال کرنے کے یقین مانے بہت ہی بھیانک اثرات ہیں، بہت ہی بھیانک ان کے نتائج ہیں، اور ان سے خدا را بچیں، خود بچیں. نیچرل، ٹھیک ہے، نیچرل لائف جو ہے اس کے مطابق چلیں تو یہ چیزیں آپ سے چھٹ جائیں گی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ حمل پہ، ٹھیک ہے، کہ حمل کی کیا علامات ہیں، کیسے ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہم اسی بک سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو السلام علیکم.